عامر ضیاء صاحب، اس تمام تر صورتحال میں ایک دلچسپ پہلو یہ سامنے آیا کہ جنید اکبر صاحب نے احتجاج کا نیا طریقہ بتا دیا. انہوں نے کہا ہے کہ پیر سے تمام وزراء، پارٹی کارکن، افسر کالی پٹی باندھ کر رکھیں گے اور یہ ہمارا احتجاج کا ایک نیا طریقہ ہے. یعنی اب وہ تحریک جو سڑکوں پر ہونی تھی وہ سیاہ پٹیوں تک محدود ہو کر رہ گئی ہے. یہی سمجھا جائے؟ دیکھیں، بات یہ کہ یہ علامتی وہ ہے کہ آپ سیاہ پٹی باندھ لیں. ایک تو ہمیں سمجھنا یہ چاہیے کہ پی ٹی آئی کو جس طرح کا دباؤ کا جو عسکری صاحب نے بالکل درست فرمایا سامنا کرنا پڑا، بلکہ میں ایک اور لفظ استعمال کروں گا، جبر کا سامنا کرنا پڑا، وہ پاکستان کی آپ کو تاریخ میں جو حال کی تاریخ اس میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے. ان کی جو پنجاب کی کمیٹڈ لیڈرشپ تھی وہ تو ابھی تک جیل میں ہے، ٹھیک ہے نا. پھر ان کے ایک اور وہ تھے کہ جن کو چھڑوا دیا گیا پارٹی، کہ جو لوگ متحرک ہو سکتے تھے وہ پارٹی چھوڑ کے چلے گئے. اب بالکل نئے قسم کے نئے لیڈرشپ آئی ہے جو پنجاب میں ہے، اور وہ اس طرح سے موبلائز نہیں کر پا رہے. حماد اظہر صاحب کی تعریف سب کرتے ہیں، لیکن بھائی وہ کہتے ہیں نا کہ سیاست میں کیا ہر جگہ پہ پیسے جو لیکن اس وقت زیادہ مسئلہ تو خیبر پختونخوا میں دکھائی دے رہا ہے نا، جہاں علی امین گنڈاپور صاحب ہیں، پھر شاہرام ترقی، عاطف خان، اسد قیصر صاحب جب ایسے بیانات دیں گے تو پھر کیا تاثر لیا جائے؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ میں جملہ یہ عرض کر رہا تھا کہ ہر جگہ پہ پیسے جو ہوتے ہیں وہ کوشش کے نہیں نتیجے کے ہوتے ہیں. تو ہم پنجاب سے بات شروع کر رہے تھے کیونکہ پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے، بیٹل گراؤنڈ ہے نا وہ آپ کا. تو پنجاب کے اندر جو ہے سب سے زیادہ توجہ رہی ہے مرکزی حکومت کی، اور انہوں نے کہا کہ جی یہاں پہ کسی بھی تحریک کو آپ مومنٹم نہ بنانے دیں. اچھا، ایک اور بات ہوگی کہ جس طرح کا حکومت نے میجرز لیے ہیں کہ جب بھی پی ٹی آئی نے احتجاج کی کال دی ہے تو اس میں جس طرح کے میجرز لیے گئے ہیں اس کے اندر وہ پرامن احتجاج کے دروازے تو بند ہو گئے ہیں کہ اب جو بھی آئے گا اس کو خطرہ یہ ہوگا کہ جی گولی چل سکتی ہے، کوئی اور ایکسٹریم میجر لیا جا سکتا ہے. تو اب وہ والا باب بند ہو گیا. اب جو پی ٹی آئی جو بھی حکمت عملی بنائے گی، یا تو وہ مطلب ہے کہ بہت ہی ان کے جو ریڈیکل لوگ ہوں وہ سامنے آ جائیں اگر ہیں ان کے پاس، ورنہ جو ایک جمہوری پارٹی ہے وہ آ کے مطلب ہے بندوقوں کے سامنے نہیں کھڑے ہو سکتے، ٹھیک ہے نا، اگر ان کو یہ لگے کہ جی بہت زیادہ جبر ہو رہا ہے. تو ایک تو یہ بات ہوگی. پھر بالکل صحیح کہا کہ جناب یہ وکلا کی جو لیڈرشپ آئی یہ اسٹاپ گیپ میجر ہے، اور ان کا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں، یہ پارٹی کے لوگوں کو نہیں جانتے اور پارٹی ان کو نہیں جانتی. لیکن اس حکمت عملی میں کہ جب پارٹی دباؤ کا شکار تھا تو ان کو ٹاکنگ ہیڈز مل گئے، جو کہ بڑی بات تھی. یعنی کہ ایک ایسا وقت تھا کہ پی ٹی آئی کے لیے کوئی بولنے والے نہیں تھے. اب آئیے کے پی کے اندر، اچھا وہ رائیولریز رہیں گی. ہمارے یہاں بہت عام سی بات ہے کہ جب مرکزی لیڈرشپ جیل میں ہوتی ہے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ پی ٹی آئی کی مقبولیت جو ہے وہ اسد قیصر یا علی امین گنڈاپور یا ایکس وائی زیڈ کی وجہ سے نہیں ہے، وہ ہے جناب عمران خان کی وجہ سے. اور عمران کا جو تعلق عوام کے ساتھ ہے وہ آپ کو پتہ چلے گا اگر الیکشن ہوتے ہیں تو وہ اس سے میں نہیں سمجھتا کہ آپس میں کتنی سر پٹول ہوتی رہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ لوگ سر جوڑ کے بیٹھ بھی جائیں تب بھی تحریک نہیں چلا سکتے. اس وقت جو حالات ہیں اس میں تحریک چلانا جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ایسا وائلنٹ ہو جائے. نون لیگ پر بھی ایسا وقت آیا تھا، پوری لیڈرشپ جیل کے اندر تھی لیکن پارٹی اس حد تک اختلافات کا شکار ہم نے نہیں دیکھی. اس کے برعکس پی ٹی آئی میں حالات بہت ابتر دکھائی دے رہے ہیں. نہیں وہ کوئی موازنہ ہی نہیں ہے. نون لیگ اور پی ٹی آئی کا تو کوئی موازنہ ہی نہیں ہے. دیکھیں نون لیگ میں ایک بہت ہی مطلب ہے انہوں نے نہ تحریک چلانے کی کوشش کی، نہ وہ ان کے اوپر اتنا، جب وہ جیل میں گئے اس کے بعد فوراً باہر تشریف لے گئے نواز شریف صاحب، بعد میں لوگوں کا پیچ اپ ہو گیا. تو انہوں نے جب مشرف صاحب نے ہٹایا تھا تب بھی کوئی اس طرح کا انہوں نے کوئی مزاحمت کی سیاست نہیں کی تھی. اب یہ اس مرتبہ بھی جو ہٹایا گیا تیسری مرتبہ اس میں بھی کوئی مزاحمت کی سیاست نہیں کی. تو یہاں پہ کوئی کمپیریزن بنتا نہیں ہے. جس طرح کا کریک ڈاؤن پی ٹی آئی کو سامنا کرنا پڑا وہ 70 کی دہائی میں پیپلز پارٹی کو بھی نہیں کرنا پڑا تھا. ضیاء-ال-حق کے دور میں بھی میرے خیال میں ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ چیلنج کریں کہ اندرونی اختلافات پارٹی کو کس حد تک نقصان پہنچا سکتے ہیں، کس حد تک ڈیمیج کر سکتے ہیں؟ میں دیکھیے ایک ہی ہوتا ہے کہ کوئی ایک یونائٹڈ فرنٹ بعض چیزوں پہ نہ دے سکے، لیکن میرا کہنا یہ کہ اگر وہ سب مل کر بھی بیٹھ جائیں تب بھی ان حالات میں تحریک چلانے کی اسٹیکس بہت بڑھا دی گئی ہیں. یہ کہ اگر یہ فرض کریں کہ دوبارہ جلوس لے کر آتے پھر ان کو اسی طرح سے ان کی پٹائی اگر ہوتی ہے، اسی طرح سے لوگوں کو دیکھیں نا، کبھی یہ نہیں ہوتا تھا. ہمیشہ مجھے یاد ہے گرفتاری سیاستدانوں کی ہوتی تھی، پولیس آتی تھی، وہ کہتے تھے آئیے اپنا ٹیچی لیں اور آپ ہمارے ساتھ چلیں. گھروں کو نہیں توڑا جاتا تھا. یہ سارے میرے سینئر بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھ لیں آپ، ٹھیک ہے نا، کہ گاڑی نہیں توڑ رہے، ان کی گھر نہیں توڑ رہے، ان کے بچوں کے ساتھ گھر والوں کے ساتھ بدتمیزی نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، نہیں بات نہیں بھائی، وہ نواز شریف پہ ہائی جیکنگ کا کیس تھا، اور زمانے کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی اس کے اوپر اتنی پریشان تھی، اتنی ناراض تھی. جو ہائی جیکنگ کا کیس تھا مجھے اس کی انٹینسٹی کا پتہ ہے، ہم اسلام آباد میں ہوتے تھے، ہم نے اس کو رپورٹ کیا. تو اسٹیبلشمنٹ کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے. جب اے زیڈ او بنی تھی تو اس وقت اے زیڈ او سے بہت ناراض تھے، پیپلز پارٹی سے بہت ناراض تھے. تو آپ کہہ رہے ہیں اس وقت جس صورتحال سے دوچار ہے پاکستان تحریک انصاف، تحریک کا تو دور تک نہیں سوچا جا سکتا. عامر ضیاء صاحب، پانی کا ایشو ہے، آپ کو لگتا ہے کہ
ایک تو قوم پرستوں کا پریشر پیپلز پارٹی پر اور پیپلز پارٹی کا پریشر حکومت پر کارگر ہوگا، پانی کے ایشو پر پانی پھر جائے گا؟ دیکھیے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ علم سیاسیات کا پہلا سبق یہ ہوتا ہے کہ ریاست کو دوام حاصل کرنے کے لیے اپنے تضادات کو حل کرنا ہوتا ہے۔ ہماری بدقسمت ریاست میں بجائے تضادات حل ہونے کے بلکہ بڑھایا جا رہا ہے۔ جیسے کہ بالکل صحیح فرمایا، بلوچستان میں اس وقت ایک خلش ہے، وہاں پہ ایک کنٹرڈکشن بڑا ہے، کے پی کے اندر ہے، سندھ، اور ایک زمانے میں آپ دیکھیں کچھ عرصے جب تک نہروں کا اعلان نہیں ہوا تھا تو صوبائیت دفن ہو چکی تھی، کوئی صوبائیت کے بات کیا نہیں کرتا تھا۔ جب آپ اتنا بڑا ایک پروجیکٹ لانچ کر رہے ہیں تو اس میں اگر آپ اعتماد سازی نہیں کریں گے تو اس کا نتیجہ یہی ہوگا جو ہو رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ نے بڑے خلوص دل سے اس پروجیکٹ کو لانچ کیا ہو، بات یہ کہ جو لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں نہروں کی، ان کے سوال بڑے جائز ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی مطلب ہے ہمارا واٹر اسکیرس کنٹری ہے، ٹھیک ہے نا، آپ پنجاب دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اپنے حصے کا پانی دیں گے، لیکن پنجاب کے پاس تو خود 20-25% کا پانی کم ہے، وہ کہاں سے پانی لائیں گے؟ وہ بالکل بنیادی سوال کرتے ہیں کہ ستلج دریا تو ہم نے بیچ دیا تھا جب ورلڈ بینک کا ہمارا ایکارڈ ہوا تھا ایوب خان صاحب کے دور میں، تو ستلج کا آپ کہتے ہیں جی فلڈ واٹر سے ہم اس کے وہ کریں گے تو 3-4 مہینے کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر آپ اتنا بڑا ریورس انجینئرنگ کر رہے ہیں کہ آپ مطلب ہے کہ ایک سوکھے دریا کو چولستان میں آپ لے کے جا رہے ہیں، مطلب ہے نہریں کھود رہے ہیں، تو لوگوں کو یہ ہضم نہیں ہو رہی ہے بات۔ اچھا، لوگ پھر یہ بھی سوال کرنے میں بالکل جائز ہیں کہ کیا وجہ آپ اتنا بڑا بلینز آف روپیز کا پروجیکٹ کر رہے ہیں اور جو پروڈکٹیوٹی بڑھانے کے لیے، دیکھیں ہمارے یہاں جو ییلڈ ہے ایگریکلچر کی سب سے کم ہے، تو آپ کیوں نہیں کرتے کہیں پہ ڈرپ فارمنگ کر رہے ہو، کہیں پہ آپ ہم ییلڈ بڑھانے کی کر رہے ہیں، کہیں پہ ہم سیڈ کی بات کر رہے ہیں، ہم وہ کام تو کر نہیں رہے ہیں۔ لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ یہ تمام سوالات پیپلز پارٹی کی قیادت سے ہو رہے ہیں؟ کیونکہ وفاق کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ پہلے تو حمایت کر دی گئی تھی، اب مخالفت کی جا رہی ہے، تو جتنے سوالات ہیں وہ اس وقت پیپلز پارٹی کی قیادت پر ہیں۔ میں آپ سے متفق ہوں۔ دیکھیں پیپلز پارٹی نے بڑی موقع پرستی کی سیاست کی ہے، پیپلز پارٹی پہ اتنا زیادہ دباؤ بڑھ گیا ہے اندرون سندھ، دیہی سندھ کہنا چاہیے، معاف کیجیے گا، دیہی سندھ میں، شہری سندھ میں بھی جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کے بڑے جائز سوال ہیں، تو پیپلز پارٹی وہ کہتے ہیں نا جائے رفتن ہے نہ پائے ماندن والا ان کا حساب بن گیا ہے، اور اب وہ جو ہے تعدیلیں دے رہے ہیں، لیکن لوگ ان پہ یقین نہیں کر رہے ہیں، ان کو اندازہ ہو رہا ہے کہ کیا وہ جو ہے کیس جو ہے سندھ کا، اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہم کو یہ کہنا پڑتا ہے جی سندھ کا کیس پاکستان کا کیس ہے، یہ پاکستان کا کیس ہے۔ اگر دیکھیں نا، اگر سمندر چڑھ آتا ہے ہمارے مطلب ساحلی علاقوں کے اوپر تو پاکستان کو نقصان ہے نا، صرف سندھ کو نقصان تو نہیں۔ ہمارا مینگروو اگر برباد ہوتا ہے، کوٹری کے نیچے پانی نہیں آتا، وائلڈ لائف متاثر ہوتی، تو کس کا نقصان ہے؟ پاکستان کا نقصان ہے۔ تو اس کے اندر جو ہے جب تک یہ لوگ نہیں سوچیں گے اور کنسنسس نہیں بلڈ کریں گے، اس وقت اعتماد کا اتنا فقدان ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ جناب جب اتنے بڑے بڑے کنٹرڈکشن تھے تو آپ نے ایک نیا اس طرح کا مسئلہ کیوں کھولا، کہ جس سے میں دیکھ رہا ہوں کہ جو ہم بڑا خوش ہوتے تھے کہ خدا کا شکر ہے کہ پاکستان میں اب کوئی صوبائیت نہیں رہی ہے اور کوئی بلیم نہیں کرتا پنجاب کو اور کوئی بلیم نہیں کرتا سندھ کو، اب دوبارہ وہ چیز جاگ گئی ہے۔ میں کراچی میں بیٹھا ہوں، میرا روز بات ہوتی ہے دیہی سندھ میں، مجھے اس کی شدت کا احساس ہے اور مجھے بڑا تشویش ہے اس معاملے کے اوپر۔ اور جب میں ہم اپنے بلوچستان کے دوستوں سے بات کرتے ہیں، تو اس کو اتفاق رائے سے حل کرنے کی ضرورت ہے، بات چیت کے ذریعے معاملے کو حل کیا جائے۔ لیکن عامر ضیاء صاحب، لیکن افغانستان ہم سے ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ افغانیوں کے انخلاء کے معاملے پر ہم حسن سلوک سے پیش آئیں، یعنی اتنا عرصہ ہم نے جو میزبانی کی ہے اس کے باوجود زبردستی انخلاء وہ بھی نہیں چاہ رہے ہیں، تو افغانستان کی اس آپ دوہرے معیار کو کیا کہیں گے کہ ہماری بات وہ بالکل سننا نہیں چاہتے لیکن انخلاء کی جب بات آئے تو وہ ہم سے حسن سلوک ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیے ظاہر ہے کہ افغانستان کے ساتھ آپ کے بڑے پیچیدہ قسم کے تعلقات ہیں۔ یہی افغان طالبان جو ہوا کرتے تھے کہ ڈسپائٹ آل دا امریکن پریشر یا نیٹو لیڈ الائز کے پریشر کے، جہاں پاکستان وار آن ٹیرر میں تعاون کر رہا تھا القاعدہ کے خلاف اور دیگر جو پین اسلامسٹ ٹیررسٹ گروپس ہیں، وہاں پہ افغان طالبان کو ہماری حکومتیں جو ہیں وہ ایڈوکیٹ کرتی تھی کہ امریکہ انگیج کرے، اور ظاہر ہے کہ یہ ایک گہرے مراسم تھے، بہت گہرے تعلق تھے۔ اب اچانک جو ہے ایک سمٹ سالٹ لی گئی ہے ہماری پالیسی کے حوالے سے نا، اور بالکل یہ بات بالکل اسکرین صاحب نے درست فرمایا، مجھے جیسے میں نے کل بھی تذکرہ کیا تھا کہ ڈرامے بنا کرتے تھے پروموٹ کرنے کے لیے افغان پناہ گزینوں کو، پناہ کے نام سے ڈرامہ بنا، تو بہت ایک تاریخ رہی ہے۔ لیکن اب تو ایک واضح پالیسی ہے نا، آرمی چیف نے بھی کور کمانڈرز کانفرنس میں واضح کر دیا کہ ہم سہولت کاروں کو بھی بالکل کوئی رعایت نہیں دی جائے گی، تو اب ایک ریاست کی پالیسی اور اس پر اگر ایک صوبہ کہے کہ ہم ایسے نہیں کریں گے تو اس کو کیا سمجھا جائے؟
دیکھیں ہم لوگ بہت ہی بلیک اینڈ وائٹ میں دیکھتے ہیں. بات یہ ہوتی ہے کہ جو آرمی چیف کہہ رہے ہیں یا حکومت کہہ رہی ہے دہشت گردوں کے خلاف تو میرے خیال میں نیشنل کنسنسس ہے کہ ان سے مقابلہ کرنا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہر افغانی جو ہے وہ دہشت گرد نہیں ہے. وہ جو کہتے ہیں نا ریسس پروفائلنگ نہیں ہمیں کرنی چاہیے. جس طرح مغرب میں مسلمانوں کو کہہ دیا جاتا ہے دہشت گرد, تو ہم بھی اس چیز سے گریز کریں کہ ہم کہ جی جو ہے افغانی دہشت گرد ہیں یا بنگالی فلاں ہیں یا فلاں قوم کے لوگ ایسے ہیں. یہ مناسب نہیں ہوتا. اور یہ کوئی بھی مطلب ہے جو کہتے ہیں نا بیدار مغز قومیں ہوتی ہیں اس طرح کی بات نہیں کرتی. تو تمام افغانیوں کی بات نہیں ہو رہی ہے. ان میں سے ظاہر ہے کہ ہمیں پتہ ہے وہ دہشت گردی میں ہمارے اپنے لوگ بھی ملوث ہوتے ہیں. پنجاب سے بھی ان کا تعلق ہو سکتا ہے, سندھ سے بھی ہو سکتا ہے, بلوچستان سے بھی ہو سکتا ہے, اردو بولنے والے بھی ہو آپ کہہ رہے ہیں سکتے ہیں. ریسزم میں نہیں پڑھنا چاہیے, لیکن ایسا بیان جیسے ہم نے لاسٹ پروگرام میں بھی ڈسکس کیا تھا جو علی امین گنڈا پور صاحب نے دیا تھا کہ ہمیں ان سے لڑنا نہیں, جو ان سے لڑتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, پیپلز پارٹی کی مثال دی تھی. تو ایسے بیانات سے بھی تو گریز کرنا چاہیے نا. جب دہشت گردی کے خلاف تو ایٹ لیسٹ ایک پیج پر آ جانا چاہیے, وہاں سیاست کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے.